الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین کرام، تہجد کی نماز یا قیام اللیل کے تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں سماعت فرمائیں۔ قیام اللیل یا تہجد یہ قربت الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز قیام اللیل تہجد کی ہے۔ یہ نماز مومن کا شعار ہے، داب الصالحین ہے۔ قیام اللیل کا وقت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سے اذان فجر ہونے تک رہتا ہے۔ اس نماز کو قیام اللیل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور تہجد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ تفریق کرتے ہیں کہ تہجد وہ نماز ہے جو سونے کے بعد پڑھی جائے اور قیام اللیل اس کے برعکس، تو یہ تفریق صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 79 میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد سے تعبیر کیا یہاں اس آیت کریمہ میں، اور سورہ مزمل آیت نمبر 2 میں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، قُمِ اللَّيْلِ یعنی قیام اللیل سے یہاں تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز ہے، نہ مختلف ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز سے آخر تک جاگتا ہے، پوری رات جاگتا ہے، تو جب چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کوئی شخص ہو سکتا ہے دن میں سو گیا ہو، رات میں وہ جاگتا ہے۔ اگر آپ یہ تفریق کرتے ہیں کہ سونا ضروری ہے تو پھر وہ شخص اس نماز سے محروم ہو جائے گا جو آدمی رات میں نہیں سوتا، اس لیے تفریق مناسب نہیں ہے۔ یہ دو نام ہے، قیام اللیل یا تہجد، اور اسی طرح سے رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح کے نام سے بھی لوگ اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ کتنی رکعتیں ہیں تہجد کی نماز کی یا قیام اللیل کی؟ تو اس سلسلے میں بہتر اور افضل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا یا نہ ہوتا 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں، یہ طریقہ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے۔ تو کوئی شخص اگر عدد اور کیفیت کے ساتھ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اگر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے افضل بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں ہے یا اتنی گنجائش نہیں ہے کتنے رکعتیں پڑھ سکتا ہے تو وہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، حسب ظروف حسب وقت کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو اس میں گنجائش ہے کہ کوئی آدمی 2 رکعت رات کی نماز پڑھنا چاہے 2 پڑھ سکتا ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ تو اس سلسلے میں گنجائش ہے کہ رات کی نماز آدمی 2 رکعت سے لے کے جتنی چاہے 50 60 70 جتنی چاہے رکعتیں پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ آدمی 11 رکعت پر اکتفا کرے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد رات میں وہ چاہتا ہے کہ نماز قیام اللیل ادا کرے، تہجد پڑھے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس شرط یہی ہے کہ وہ وتر کی نماز نہ ادا کرے، کیونکہ وہ ادا کر چکا ہے، کیونکہ لا وتران فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے۔ تو عشاء کی نماز اور وتر پڑھنے کے بعد آدمی نماز اگر پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔